الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ اس مہینے کی اسلامی تاریخ کیا ہے. بچہ جانتا ہے کہ آج 11واں روزہ ہے، یعنی 11ویں تاریخ ہے. رمضان کی 11ویں تاریخ ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. کاش ہم ایسے ہی تمام اسلامی مہینوں کی تاریخ کو یاد رکھ سکیں، اس کو دھیان میں رکھ سکیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو 11 رمضان 1442 ہجری، 21 اپریل 2021، ہفتہ یوم السبت، سنیچر، سیٹرڈے. آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کو شروع کریں گے انشاءاللہ. بڑی ہی طویل آیات، تفاسیر ہیں اس آیت کی، بڑی تفصیل کے ساتھ تمام تفاسیر میں اس آیت پاک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. تو ہمیں بھی کافی وقت لگے گا، کافی آڈیوز بنیں گے اس آیت کے تحت، کیونکہ اس میں ایک بڑے ہی اہم واقعے کا ذکر ہے اس میں اور اس کی اگلی آیات میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی مسائل بیان ہوئے ہیں. کسی تفسیر میں کسی چیز پر بحث کی گئی، کسی میں کسی چیز پر. تو پڑھتے یعنی کافی وقت لگا ہے اس میں. اور اس میں سے آپ لوگوں کی خدمت میں کیا پیش کرنا، وہ جمع کرنا، اس لیے بہت دنوں کے بعد یہ آڈیو بن رہا ہے آج. تو انشاءاللہ اس آیت پاک کو شروع کرتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آیت مبارکہ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد کنز الایمان شریف سے ترجمہ اعلیٰ حضرت بھی سماعت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ یہاں پر ایک عرض کر دوں، عربی کا قاعدہ جو ہے خلیفہ، اگر آپ یہاں جو دیکھیں گے قرآن پاک میں تو یہاں پر خلیفتن لکھا ہے، اس کے آگے تو وقف مطلق کا تو بنا ہوا ہے. خلیفتن ہے وہ. تو جو وقف کریں گے، جب روکیں گے تو یہاں پر جو تا ہوتا ہے عربی میں، وقف کی حالت میں چاہے اس پر زیر ہو، زبر ہو، دو زیر ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، وہ سب ہٹ جائیں گے اور تا جو ہوتا ہے وہ ہا بن جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. تو اس لیے یہاں پر خلیفہ ایسے پڑھا جائے گا. جہاں بھی ہو وقف کریں گے، رکیں گے، سانس توڑیں گے تو تا جو ہے وہ ہا بن جائے گا. تو آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہم الرحمت والرضوان
اپنا ترجمہ کنز الایمان شریف میں اس آیت پاک کا ترجمہ یوں پیش کرتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ آیت پاک اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب کچھ باتیں اس کے پہلے کی آیت میں آپ دیکھیں کیا ذکر ہوا ہے۔ ذکر یہ تھا انسانوں پر جو نعمتیں اللہ کی تھی، تمہارے لیے زمین بنائی گئی، تمہیں عدم سے وجود میں لایا گیا، تمہیں زندگی عطا کی گئی، پھر موت دی جائے گی، پھر زندہ کیا جائے گا، زمین و آسمان سب تمہارے لیے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی۔ نعمتوں کا ذکر ہوا۔ یہ نعمتیں کیسی ملی؟ ڈائریکٹلی، بلا واسطہ، زمین و آسمان سب کو مل رہے ہیں۔ اب جو ہے اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو تمہاری اصل، تمہاری جو باپ ہیں، ابو البشر ہیں، ان کے ذریعے سے تمہیں ملی، اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان سب کے لیے، پر یہاں جو نعمت ملی وہ نعمت کیا؟ کہ جو عزت، جو شان، جو مرتبہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے انسانوں کو ملا، اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ عزت کیا ہے، شان کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ سنیں گے ہم۔ اب ایک اور تعلق یہ بتایا گیا، پہلی نعمتیں جو تھیں وہ ظاہری نعمتیں ہیں، سب کو پتہ ہے زندگی، موت، دنیا، ہر چیزیں یہ ظاہری ہیں، لیکن یہاں جو جس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، جس شان کا، جس عزت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ معنوی ہے، حقیقی نعمت ہے، جو ظاہر تو نہیں، لیکن اس کی جو عزت جو مل چکی ہے انسانوں کو آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اس عزت کا، اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر یہ تھا کہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے، زمین و آسمان سب کچھ انسانوں کے لیے بنائے گئے۔ تو کسی کو یہ شک تھا ساری چیزیں انسانوں کے لیے، لیکن انسان کا حال تو دیکھیں کتنا کمزور ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، ہاتھی، شیر، بڑے بڑے جانور، جن، فرشتے، ان سب سے تو انسان کی کوئی اوقات نہیں کہ ان کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے، اتنا کمزور۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہو ساری نعمتیں، ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی۔ تب اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ سب نہیں دیکھو کہ کتنا کمزور ہے، انسان ہے کیا وہ دیکھو، انسان کی حکمتیں، انسان کی عقل، انسان کا علم دیکھو کہ انسان کیا ہوگا اور کیا کیا کرے گا۔ یہ ساری تمام اشیاء انسان ان سب کو مسخر فرما دے گا، ساری چیزوں پر حکومت کرے گا۔ ایک کمزور ہستی ہونے کے باوجود علم و حکمت سے، دانائی سے وہ کام کرے گا کہ جو بڑے بڑے طاقتور نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں پر اس شک کو بھی دفع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا کہ فرشتے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقت اگر کسی مخلوق میں ہے تو فرشتے ہیں۔ طاقتور مخلوق کوئی ہے سب سے بڑی، سب سے زیادہ طاقتور، تو وہ فرشتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ فرشتے جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، جب ان فرشتوں سے ہی انسان کو سجدہ کرا دیا گیا تو پھر دوسری کوئی چیز اس کے سامنے پر نہیں مار سکتی۔ جب ساری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور
مخلوق کو انسان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا گیا، تو اب تم سمجھ سکتے ہو کہ انسان کو کتنی بڑی عزت دی گئی، کتنا بڑا مقام عطا کیا گیا۔ انسان کیا ہے، آدمی کیا ہے، بشر کیا ہے، یہ تمہارے سمجھ میں آئے گا۔ اور پچھلی بات آیتوں میں کیا بتایا گیا تھا کہ تمام چیزوں کی تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ انسان۔ ہر چیز کی تخلیق انسان کے لیے، انسان کا فائدہ ہو، انسانوں کی زندگی چلے، انسانوں کے لیے پانی برس رہا ہے، انسانوں کے لیے زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں، چاند و سورج انسانوں کے لیے روشنی دے رہے ہیں، ساری چیزیں زمین میں ندیاں بہہ رہی ہیں انسان کے لیے، ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ پہلے بتایا گیا کہ انسان تمام مخلوق کا مقصود ہے، بنانے، ہر چیز بنانے کی وجہ انسان ہے۔ پچھلے آیت میں یہ بتایا گیا۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف مقصود ہی نہیں، انسان جو ہے وہ مخلوقات کا مسجود بھی ہے، کہ فرشتے جو سب سے طاقتور ہیں وہ انسان کو سجدہ کر لے رہے ہیں، تو پھر انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہو گیا، کہ ساری چیزوں کا مقصود بھی، اور جو ساری مخلوق میں سب سے طاقتور ہے وہ سجدہ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں کا مسجود بھی انسان ہے۔ یہ سجدہ جو تھا یہ بڑی تفصیل سے ذکر آئے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عبادت کا سجدہ، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ تو انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ تو ان تعلقات کے ساتھ اس آیت پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آگے پھر انشاءاللہ طویل جو ذکر ہونے والا ہے اس کے اگلے والے آڈیو میں سنیں گے انشاءاللہ۔ کافی طویل جائے گا یہ سلسلہ۔ اللہ ہمیں صحیح سے، مجھے صحیح آسانی کے ساتھ بات سمجھانے کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔